یہ جو مودت مانگی جا رہی ہے یہ حقیقت میں تمہارے فائدے کے لیے ہے، تمہاری بہتری کے لیے ہے۔ اور اسی کو امام حسین یہ جملے یاد کرا رہے ہیں، لوگوں الزموا مودتنا اہل البیت، لوگوں ہم اہل بیت کی مودت کو لازم پکڑ لو، لازم پکڑ لو۔ من لک اللہ تعالی بمودتنا، جو ہماری مودت کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرے گا، ہماری مودت کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرے گا، داخل الجنت بشفاعتنا، وہ ہماری شفاعت کے ذریعے سے جنت میں جائے گا، ہماری شفاعت کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ ہماری مودت رکھنے والا، ہم اس کی شفاعت کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو آزمایا اور ان ہستیوں نے اللہ کے دین کی خاطر کھائر لٹا دیا۔ بڑے بڑے صحابی موجود تھے جنہوں نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، میجارٹی اس کو حاصل ہو گئی۔ صاحب مور کا نواز، صاحب سوائے کے مور کا لکھتا ہے کہ یزید کو اکثریت نے بنایا، اجماع حاصل تھا، حسین کو اجماع نہیں مل سکا اور وہ قتل کر دیا گیا۔ تو یاد رکھیے گا، اب شفاعت کس کو ملے گی، حق کس کو ملے گا؟ جنہوں نے اللہ کے دین کا بول بالا کیا۔ امام حسین جب مدینے سے مکہ تشریف لائے، کچھ صحابی آئے آپ کو مشورہ دینے کے لیے، ان میں عبداللہ ابن عمر بھی ہیں مشورہ دینے والوں میں۔ تو انہوں نے کہا حسین یزید نہیں چھوڑے گا آپ کو، ہماری بات مان لیں، وقتی طور پر یزید کے سامنے جھک جاؤ، وقتی طور پر، بات کچھ نہیں، آپ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے میں نے بیعت کر لی تھی، بعد میں حالات ٹھیک ہوئے تو ہم اس سے نپٹ لیں گے، لیکن ابھی آپ وقتی طور پر ہاں کر دیں تاکہ فتنہ ختم ہو جائے، اور آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے اور عزیز اور مستورات یہ نہیں چھوڑے گا، جدھر بھی آپ جائیں گے یہ آپ کا پیچھا کرے گا۔ اب یہ ایک صحابی مشورہ دے رہا ہے حسین علیہ السلام کے لیے، اسی چیز کو یہ لوگ لیتے ہیں، حقیقت کو نہیں پہچانتے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر نے یہ جملہ بھی کہا کہ اتنی دنیا اس کو تسلیم کر چکی ہے، اس کا کوئی اب کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اس کی حکومت اسٹیبلش ہو چکی ہے، تو آپ کو اپنی جان بچانی ہے، اپنے بچوں کا اور اپنے مستورات کا، تو بہتر ہے کہ آپ کر لیں۔ آپ نے فرمایا سن، جنہوں نے یزید کی بیعت کی نہ وہ یزید کو جانتے ہیں نہ وہ مجھے جانتے ہیں، نہ انہیں اسلام کی عظمت کا پتہ ہے نہ فرمان الہی کا پاس ہے ان کو۔ یہ دنیا کے لوگ، یہ اتھارٹی نہیں، میں حجت اللہ فی الارض ہوں، میرے اوپر 1,24,000 نبیوں کی نظر لگی ہوئی ہے، حسین ہماری امانت تیرے سپرد ہے، اب اس کو بچانا ہے۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو، تم مجھے کہہ رہے ہو کہ وقتی طور پر اگر میں نے ہاں کر دی، جھک گیا یزید کے سامنے، تو یاد رکھنا میرا جھکنا 1,24,000 نبیوں کا جھکنا ہے۔ جب سارے نبی جھک جائیں گے تو پھر کہاں باقی رہے گی یہ دنیا، عدل کہاں رہے گا، ظلم کا بول بالا ہوگا، وقت سے پہلے قیامت آ جائے گی، وقت سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ میں نے اس ظلم کے مقابلے میں، دیکھیے ظلم ایک طرف، کتنے ظالم لوگ اور ظلم کی کتنی طاقت، مگر ایک انسان عادل، اس نے بیلنس کو مینٹین کیا ہے،
عظمت حسین یہاں سے بتا کہا کہ آسمان اپنی جگہ پر قائم، زمین اپنی جگہ پر قائم. اور قرآن مجید کی آیت آپ نے پڑھی سورہ مومنین کی، لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ آبَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. اگر حق ان کے مشورے کو مان لے تو وقت سے پہلے آسمان اور زمین میں فساد برپا ہو جائے اور جو چیز ہے سب تباہ ہو جائے گی. تو امام حسین اور ان کے اصحاب نے اسلام کو بچایا ہے اور اللہ کے دین کو بچایا ہے. شفاعت کا حق انہیں ملے گا، علی و بطول کی اولاد کو ملے گا جنہوں نے کربلا کے میدان میں اتنی مصیبتیں جھیلی. کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ننھے ننھے بچے امام حسین سے مرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں؟ خدا کی قسم ایسا کوئی لشکر تو دیکھا ہو. ان اللہ اشترى من المؤمنین باموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ. ان اللہ اشترى من المؤمنین، اللہ نے مومنوں سے خرید لیا ان کی جانیں اور مال، بان لہم الجنہ، جنت کے بدلے میں. یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون، یہ قتال کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، یہ قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے جنت کا. ان سے خداوند عالم فرماتا ہے کہ یہ میرا وعدہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی وعدہ پورا کرنے والا نہیں ہے. یہ کون سا لشکر ہے جو مال اور جان دے کر فی سبیل اللہ، کوئی لشکر دنیا کا آج تک نہیں دکھا سکتے کہ جس کے سارے سپاہی اتنے مخلص ہوں. کوئی لالچی نہیں، کوئی بزدل نہیں. رسول اللہ کے لشکر میں لالچی بھی تھے، بزدل بھی تھے، منافق بھی تھے، مگر قربان جاؤ نواسہ رسول، تیرے لشکر کے اندر 120 سال کا بوڑھا بھی ہے اور 6 مہینے کا بچہ بھی. کوئی ایسا فرد نہیں کو جنگ سے گھبرا کے کہے، پیاس اور بھوک سے تڑپ کے کہے کہ آقا و مولا ہم اتنا اب ظلم برداشت نہیں کر سکتے. ننھے ننھے بچے لڑنے کی اجازت مانگ رہے ہیں. کتنا شوق جہاد ہے. حقیقت میں یہ وہ آئیں گے قیامت کے دن جن کو شفاعت کا حق ملے گا، اور سب سے زیادہ شفاعت کا حق سیدہ فاطمہ زہرا کو ملے گا. چنانچہ جنابی المعدت میں لکھا ہے کہ جب حشر بپا ہوگا اور عرش کے درمیان سے آواز آئے گی، ایک منادی آواز دے گا، یا عالم معاشر غضوا ابصارکم، اے اہل معاشر اپنی نظریں نیچی کر لو، نظریں نیچی کر لو. اللہ اکبر، جھکا لو اپنی نظریں. حتیٰ یہاں تک جناب فاطمہ زہرا آ رہی ہے، رسول اللہ کی بیٹی تشریف لا رہی ہے، اور کس حالت میں آئے گی؟ جناب فاطمہ زہرا کے ہاتھ میں ایک خون آلود کرتا ہوگا، وہ خون آلود کرتا ہاتھ میں پکڑا ہوگا، اور ایک چھوٹا سا معصوم لاشا ہوگا. جناب فاطمہ زہرا عرش کا پایا پکڑ کے کہی، یا جبار العادل، اے سب سے بڑے عادل، آج تیری کچہری میں ایک فریاد لے کر آئی ہوں. میدان معاشر کو زلزلہ آئے گا، آواز آئے گی، سیدہ یہ کسی بادشاہ کا دربار نہیں،